اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ کا طالب ہوں۔ ہماری گفتگو ضمیر فصل اور ضمیر عماد میں تھی، تو یہ کوئی دو ضمیر نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی ضمیر ہے جس کے نام دو ہیں۔ ٹھیک، تو کل تو ہم اس کی شرائط میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس ضمیر لانے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا اور میں نے بھی نہیں بتایا، حالانکہ کہیں میں دیکھ کر آیا تھا اس کا فائدہ کیا ہے۔ پھر جب رات کو میں نے مطالعہ کیا تو میں نے کہا اچھا ہوا کہ میں نے نہیں بتایا، کیونکہ آج کے درس میں اس کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تکرار بھی اتنا مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضمیر فصل میں 4 مسئلے ہیں۔ 4 مسئلے میں سے پہلا مسئلہ آپ پڑھ چکے۔ آج دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس ضمیر فصل اور عماد کا فائدہ کیا ہے، کیوں لاتے ہیں اس کو۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ کتنے؟ 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو لفظی ہے۔ کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ لفظی فائدہ۔ وہ لفظی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لفظی فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ ضمیر لا کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ضمیر کا ما بعد، ضمیر کے ما قبل کا تابع نہیں ہے بلکہ خبر ہے۔ ضمیر کے ما بعد یعنی گویا کہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک چیز ضمیر سے پہلے، ایک چیز ضمیر کے بعد۔ اگر یہ ضمیر نہ ہو تو کہیں کہیں پر اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ تابع ہے ما قبل کا، لیکن ضمیر آ کر یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ اشتباہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، یہ تابع نہیں ہے بلکہ یہ جو کیا ہے، خبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ ضمیر آ کے مبتدا اور خبر کے بیچ میں فاصلہ ہوتی ہے، اس لیے ضمیر فصل کہتے ہیں، یا یوں کہیں فصل بے معنی فرق کرنے والی۔ فصل کس کے معنی میں ہے؟ یعنی یہ فرق کرتی ہے کہ میرے بعد والی چیز تابع نہیں ہے بلکہ خبر ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، فصل کا تو ترجمہ معلوم ہو گیا، کاٹنا، جدا کرنا۔ عماد کیوں کہتے ہیں؟ عماد تو عام طور پر سہارے کی معنی میں ہوتا ہے، الصلاۃ عمود الدین۔ ٹھیک ہے، تو عمود عماد کا غالباً مادہ ایک ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر عماد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پورے کلام کے لیے یہ سہارا بنتا ہے، پورے کلام کو یہ ایک قسم کی جو ہے کیا ہے، وہ معنی کو سمجھانے کے لیے مددگار بنتا ہے۔ پھر تو یہ فائدہ لفظی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں بھائی ہم نے استطراداً عماد کا علت بتائی کہ اس کو عماد کیوں کہتے ہیں، باقی وہ لفظی فائدہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب اکثر نحویوں نے اس کا یہی جو ہے کیا ہے وہ فائدہ ذکر کیا ہے، باقی اور فوائد ذکر نہیں کیے ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کا فائدہ جو ہے وہ فائدہ معنوی ہے۔ پہلا فائدہ لفظی، دوسرا فائدہ معنوی۔ معنوی فائدہ کیا ہے کہ ایک قسم کی اس جملے میں تاکید کی معنی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید هو القائم، اگر ہو نہیں کہتے تو تھوڑا بہت ہم اشتباہ ہوتا کہ شاید آپ بھولے سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اصل کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے۔ هو القائم کہہ دیا، یعنی یہی معنی اور مطلب ہے، اس میں کچھ اور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر اس جملے میں اور کوئی آپ تاکید والا لفظ نہیں لا سکتے۔ تاکید سے مراد وہ تاکید لفظی نہیں ہے جو نفس کل عین کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی یہ مفہوم جملہ میں تاکید پیدا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس ضمیر کا مؤکد کون ہے، آپ کسی لفظ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جبکہ جاء زید نفسہ میں اگر کوئی پوچھے نفس کا مؤکد کون ہے، آپ کہیں گے زید۔ اس میں ایسا نہیں ہے، مجموعی طور پر طاقت آپ کے جسم کو مل جائے گی، لیکن اگر کوئی پوچھے بازو کو طاقت ملی، آپ کہیں گے نہیں۔ دماغ کو طاقت ملی، یعنی کسی خاص چیز کی طاقت، کسی خاص جملے کے حصے کی طاقت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجموع جملہ کی معنی میں جو ہے کیا ہے، یہ ایک قسم کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔
اور تیسرا فائدہ بھی معنوی ہے، لیکن وہ تاکید والا نہیں ہے، وہ اختصاص والا فائدہ ہے، حصر کا فائدہ ہے. یعنی یہ خبر منحصر ہے اس مبتدا میں، یہ خبر کہیں اور نہیں ہے. محمد هو خاتم الانبیاء، یعنی ختم نبوت منحصر ہے محمد میں، کسی اور میں ختم نبوت نہیں ہو سکتی. یا اگر میں کہوں ذیشان هو القائم، یعنی اس ٹائم یہ قائم ہونا منحصر ہے ذیشان میں، کوئی اور کھڑا ہوا نہیں ہوا ہے. بات واضح ہوگی؟ خوب، جب یہ معنی ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر اس ضمیر کے نام میں بھی تبدیلی ہوگی، وہ نام عبارت میں پڑھیں گے. خوب، دوسرا مسئلہ پورا ہو گیا. تیسرا مسئلہ پڑھنا ہے بھائی میرے، تینوں مسئلے پڑھنے آج، ٹھیک ہے؟ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس ضمیر کا خود اعراب کیا ہے؟ لفظاً تو یہ ضمیر گویا کہ وہ مبنی ہے، تو اس پر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اس میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کا اعراب ما قبل والا ہوگا. حاجی صاحب، ما قبل مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، کیونکہ وہ مبتدا ہے. اگر اس پر کوئی نواسخ آ گئے ہیں تو نواسخ کے حساب سے اس کا اگر اعراب تبدیل ہو گیا تو پھر اس کا بھی اعراب تبدیل ہو جائے گا. مثلا ظننت زیدن ہوا قائمن، تو یہاں پر یہ منصوب ہو جائے گا. کان زیدن ہوا، یہ مرفوع ہو جائے گا. ان زیدن منصوب ہو جائے گا. بس ایک نظریہ یہ کہ اس ضمیر کا اعراب ما قبل والا ہوگا. دوسرا نظریہ یہ کہ اس ضمیر کا اعراب ما بعد والا ہوگا. ما بعد والی خبر ہے، اگر اس پر کوئی بھی ناسخ نہیں ہے تو مرفوع ہوگا. اگر وہ کان کی خبر ہوگی تو وہ منصوب ہوگی، تو یہ ضمیر بھی منصوب ہوگا. اگر وہ ان کی خبر ہوگی تو ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ بھی مرفوع ہوگا. یہ دو نظریے. تیسرا نظریہ یہ کہ نہیں بھائی، ہم اس کو خود کو جو کہ وہ مرفوع مانیں گے. ٹھیک ہے؟ مثلا اور بھی کوئی نظریہ ہو سکتا ہے. یہ تین نظریے، ٹھیک. پھر تیسرا مسئلہ بھی پورا. چوتھا مسئلہ کون سا مسئلہ بھائی؟ چوتھا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضمیر فصل ہے، اس کو ضمیر فصل ہی مانیں گے یا اس میں کچھ اور بھی احتمالات ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں تین احتمالات ہو سکتے ہیں. بعض اس کو ضمیر فصل مانتے ہیں، بعض اس کو ضمیر تاکید مانتے ہیں اپنے ما قبل کا، بعض اس کو مبتدا مانتے ہیں اور بعض والے کو خبر مانتے ہیں. ٹھیک. پھر آخر میں ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس مثال میں یہ تینوں احتمال ہیں. تاکید بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اس کو مبتدا بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. وہ کون سے؟ انک انت علام الغیوب. انت کو کاف کے لیے تاکید ماننا چاہیں تو تاکید مان سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے کیا ہے کاف کے لیے جو ہے کیا ہے فصل ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں. اگر ہوا کو آپ مبتدا بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں. بات ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسألۃ الثانیہ. بھائی ذیشان، پہلے درس میں تو نیند والا موڈ نہیں کرو نا. دوسرا مسئلہ فی فائدت ہی، ضمیر فصل کے فائدے میں ہے. وہی ثلاثۃ امور، وہ فائدہ تین امور کا ہے. ہاں تین نہیں ہوتے، کیوں؟ لیکن دو ہی کر دیتا ہے. مانوی میں ہے دو. پھر مانوی کی دو شکیں ہیں نا، اس لیے ان کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے. احدھا لفظی، ان امور میں سے پہلا فائدہ لفظی ہے. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ احد کی طرف. الاعلام من اول الامر، یعنی ابتدا سے ہی، جیسے ہی یہ جملہ ہمارے سامنے آئے گا گویا کہ ہمیں گھنٹی بجا کے کہا جا رہا ہے بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ لَا تَابِعٌ، کہ اس ضمیر کے ما بعد والی چیز خبر ہے، تابع نہیں. کس کی تابع؟ ما قبل کی. وَلِهَذَا، اسی بات کی وجہ سے سمیہ، اس ضمیر کا نام رکھا گیا ہے فصلاً، یعنی جدائی کرنے والا. ٹھیک. کیوں؟ فصل بین الخبر و تابع. فصل بمعنی فرقن، یہ خبر اور تابع کے درمیان فرق کرتا ہے. میں نے ایک اور مغنی کی کتاب میں دیکھا، اس میں لکھا تھا فصل بین الخبر والمبتدا. وہاں پر فصل فرق کی معنی میں نہیں تھا، جدائی کی معنی میں تھا. لیکن یہ عبارت میرے خیال میں مناسب ہے،
کیونکہ اگر آپ کہیں گے خبر تو مثلا افعال قلوب میں تو وہ خبر نہیں ہوتے، وہ تو مفعول ہوتے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ جملہ مناسب ہے۔ آپ کے بعد بھی یہی ہے نا؟ ٹھیک۔ وَإِمَادًا عطف ہے کس پر؟ فصل پر۔ وَسُمِّيَ عِمَادًا، اور اس ضمیر کو عماد کہا گیا یا کہا جاتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ شأن یہ ہے، یعتمد علیہ، یعنی یعتمد نہیں، یعتمد علیہ معنی الکلام، کلام کی معنی اس ضمیر پر اعتماد کرتی ہے، یعنی اس کے بغیر وہ ڈگمگاتی ہے، کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر النحویین یقتصروا علی ذکر هذه الفائدۃ، اور اکثر نحویوں نے اکتفا کیا ہے اسی فائدے پر، یعنی انہوں نے بعد والے دو فائدے ذکر نہیں کیے ہیں۔ وَذِكْرُ التَّابِعِ أَوْلَى مِنْ ذِكْرِ أَكْثَرِهِمْ الصِّفَةِ، کہتے ہیں اکثر علماء نے پتہ کیا کہا ہے کہ یہ ضمیر آتا ہے تاکہ خبر اور صفت میں فرق کرے، کہتے ہیں صفت کا لفظ کہیں گے تو محدود ہو جائے گا، اس کے فرق کرنے کا دائرہ، تابع کہہ دیں تو اس میں صفت بھی آ جائے گی، تاکید بھی آ جائے گی، اور بھی چیزیں آ جائیں گی۔ وَذِكْرُ التَّابِعِ، لفظ تابع کا ذکر کرنا بہتر ہے من ذکر اکثرہم الصفۃ، یہ جو اکثر نحویوں نے صفت کا ذکر کیا ہے، کیوں؟ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ فِي نَحْوِ، اس لیے کہ واقع ہوتا ہے یہ ضمیر فصل فی نحوِ، یعنی صرف یہ مثالیں اس قسم کی مثالیں میں، کنت انت ارقیب علیہم والضمائر لا تصف، کہتے ہیں اگر آپ صفت کی بات کر دیتے پھر تو ضمیر کی تو صفت ہی نہیں آتی نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ضمیر کیسے فرق کرے گی جو اس صفت میں اور خبر میں مثلا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے کیا ہے، آپ تابع کہہ دیں تو بہتر ہے۔ والثانی یعنی کیا؟ الفائدۃ الثانیہ، ایسے ہوتا تو بہتر تھا، لیکن امور کا لفظ کہہ کر آئے، اس لیے الامر الثانی معنوی، وہ معنوی ہے، وہ توکید، ٹھیک ہے بیٹا، وہ معنوی فائدہ کیا ہے؟ یہ ضمیر تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ ذکرہ جماعۃ، اس دوسرے فائدے کو بھی کسی ایک بندے نے نہیں بلکہ گروپ نے ذکر کیا ہے۔ وَبَنَوْا عَلَيْهِ، اور انہوں نے بنا رکھی ہے اس دوسرے فائدے پر، کس کی؟ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُ تَوْكِيدًا، أَنَّ الْفَصْلَ یا ضمیر الفصل یہ تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیونکہ خود یہ تاکید کر رہا ہے، پھر تاکید کے اوپر تاکید، دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو دو تاکید بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ فَلَا يُقَالُ زَيْدٌ نَفْسُهُ هُوَ الْفَاضِلُ، بھئی جب نفس کے ساتھ تاکید لائے تو پھر آپ ہوا نہیں لا سکتے ہیں۔ وَعَلَى ذَلِكَ، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ بھائی کیا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، سماہو، اس ضمیر کا نام رکھا ہے بعض کوفے والوں نے دعامہ، کتابت کے وزن پر، ٹھیک ہے، اس کا دعامہ یعنی کسی کو جو ہے کیا ہے پشت پناہی کرنے والا، کسی کو جو ہے سہارا دینے والا۔ لِأَنَّهُ يَدْعَمُ یا لِأَنَّهُ يُدْعَمُ بِهِ الْكَلَامُ، مجہول پڑھیں تاکہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی یہ کس باب سے ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر کتابت کے وزن پر ہوگا تو پھر گویا کہ یہ باب کتب یکتب نصر ینصر سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو دعامہ کر کے پڑھیں تو پھر شرف و یشرف و شرافتن کے وزن پر ہوگا، لیکن اب لِأَنَّهُ يُدْعَمُ بِهِ الْكَلَامُ اے یقوّا و یؤکد، یعنی کلام کو طاقت پہنچتی ہے اور کلام کی تاکید ہوتی ہے۔ وَثَالِثُ مَعْنَوِيٌّ أَيْضًا، ایضاً کا مطلب کیا؟ جیسے دوسرا فائدہ معنوی تھا، تیسرا بھی معنوی ہے۔ وَهُوَ الْاخْتِصَاص، البتہ وہ معنوی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ پہلے والی معنی جو ہے کیا ہے پورے جملے کو طاقت مل رہی تھی، یہاں حصر کا فائدہ دے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْبَيَانِيِّينَ، بیانیین یعنی علم معنی بیان والوں میں سے بہت سے لوگوں نے یکتصر علیہ، اکتفا کیا ہے اسی تیسرے فائدے پر، یعنی ضمیر فصل کا صرف انہوں نے اختصاص فائدہ بتایا ہے۔ وذکر الزمخشری الثلاثۃ، زمخشری صاحب نے کہا کہ تینوں فائدے ہو رہے ہیں، کہاں پر؟ فی تفسیر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہ آیت ہے، اس کی تفسیر میں فقال فائدتہ، پھر میرے بھائی یہ ضمیر فائدتہ کی وہی ضمیر فصل کی طرف جائے گی. ضمیر فصل کا فائدہ، وہ ضمیر فصل کون سی ہے؟ ہم. اس کا فائدہ کہ الدلالۃ، تاکہ یہ ضمیر دلالت کرے علی ان الوارد بعد ضمیر خبر لا صفت لا صفت، ٹھیک ہے، ولا توکید، ٹھیک ہے، نہ صفت ہے اور نہ ہی کیا ہے تاکید ہے. ایک یہ انہوں نے بات بتائی ہے. وَإِيجَابُ أَنَّ فَائِدَةَ الْمُسْنَدِ ثَابِتَةٌ لِلْمُسْنَدِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، اور کہا کہ ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس مسند کا فائدہ ثابت ہے صرف مسند لہ کے لیے، دون غیرہی، کسی غیر کے لیے فائدہ نہیں. یعنی وہی حصر والی بات، ٹھیک. باقی معنی کلام والی بات کو انہوں نے بیان نہیں کیا ہے. المسئلۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، فی محلہ، اس ضمیر کے محل، لفظاً تو اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، محلاً تو ماننا پڑے گا نا. یہ کون سی حالت میں ہے؟ رفعی میں ہے، نصبی میں ہے، جری میں ہے. زعم البصریون، بصرے والوں نے گمان کیا ہے، زعم کا لفظ لا کے ان کی کمر توڑ دی. انہ لا محل لہ، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی محل ہی نہیں. بھائی اگر اسم ہے تو اس کی کوئی محل ہوگی؟ وہ کہتے نہیں کوئی محل نہیں ہے. ثم قال اکثرہم، اچھا بھائی آپ تو اسم پر اعتراض کر رہے ہیں نا، تو اکثر بصرے والوں نے جان چھڑا لی کہہ کر کیا، انہ حرف، کہا کہ اسم ہے ہی نہیں، یہ حرف ہے. جب حرف ہے تو اس کی کوئی محل نہیں ہے. فلا اشکال، پھر تو کوئی اشکال بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے. وقال الخلیل اسم، خلیل نے کہا کہ اسم ہے، یہ بھی بصری ہے. کہا محلاً اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، باقی ہے اسم. بھائی کیا کوئی ایسا اسم ہوتا ہے جس کا کوئی محلاً اعراب نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی ہاں، ہم بہت سے آپ کو مثال بتاتے ہیں. علی ھذا القول اسماء الافعال والنظیرہ، اس ضمیر کی مانند ہیں اس قول پر. کون سا قول؟ کہ لا محل لہ، اسماء افعال، فی من، ان مولویوں کے نزدیک، یراہا، جو اسماء افعال کو دیکھتا ہے، اسماء افعال کے بارے میں رائے رکھتا ہے، نظرہ رکھتا ہے. کیا؟ غیر معمولۃ لشیء، بھائی وہ کسی چیز کے معمول بن ہی نہیں سکتے ہیں. لا عاملۃ ولا معمولہ فرض کریں، بعد عاملۃ غیر معمولۃ، تو اسماء افعال خود تو عمل کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی چیز عمل نہیں کرے گی. جب کوئی چیز عمل نہیں کرے گی تو پھر ہم کہیں گے لا محل لہا، ان کے لیے کوئی محل نہیں ہے. یا مثلاً الموصولہ ہے، ٹھیک ہے، الموصولہ جو الذی وغیرہ کی معنی میں آتی، لا محل لہا، اس کی بھی کوئی محل. ہاں. وقال الکوفیون، بصری اور کوفیوں کا تقریباً جھگڑا رہتا ہے. کوفے والے کیا کہتے ہیں؟ لہو محل، بھائی اس ضمیر کے لیے محل ہے. ثم قال الکسائی، یا کسائی بھائی، ٹھیک، پھر کسائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ محلہ بحسب ما بعدہ، اس ضمیر کی محل اسی حساب سے ہوگی جو اس کے بعد والے پر اعراب ہوگا. یعنی اگر وہ صرف مبتدا کی خبر ہے تو مرفوع، کان کی خبر ہے تو پھر منصوب، ان کی خبر ہے تو مرفوع، پھر افعال قلوب کا اگر مفعول ہے تو منصوب، تو جو بعد والا اعراب ہوگا وہی اعراب اس ضمیر کا ہوگا. وقال الفراء، فراء صاحب ذیشان کیا فرماتے ہیں؟ بحسب ما قبلہ، کہتے ہیں ضمیر سے پہلے جو اسم ہے اس کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس ضمیر کا ہوگا. فَمَحَلُّهُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ رَفْعٌ، اگر یہ ضمیر مبتدا اور خبر کے بیچ میں واقع ہے تو مرفوع ہوگا، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتی ہے تو یہ ضمیر بھی مرفوع ہوگا. وَبَيْنَ مَعْمُولِ ظَنَّ، اگر ظن کے دو مفعول کے بیچ میں یہ آیا ہے تو پھر نصب، اس کا محل جو کیا ہوگا؟ نصب ہوگا. وَبَيْنَ مَعْمُولِ کان، اگر کان کے دو معمول کے بیچ میں آئے، کان کے دو معمول کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں کان، خبر کان، ٹھیک ہے، اس میں اگر آیا ہے تو پھر رفع عند الفراء، ما قبل والے کے حساب سے، ٹھیک ہے. وَنَصْبٌ عند الکسائی، ما بعد والے حساب سے، کیونکہ کان کی خبر منصوب ہوتی ہے. وَبَيْنَ مَعْمُولِ اِنَّ بِالْعَكْسِ، اگر ان کے دو معمول کے بیچ میں تو پھر برعکس ہو جائے گا، کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو جناب فرا کے مطابق یہ کیا ہوگا؟ منصوب، کسائی کے مطابق کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ المسألۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ پڑھ کے آپ کی چھٹی کریں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ فی ما سے مراد یہ کہ یعنی وہ موارد جہاں پر یحتمل من الاوجہ، احتمال ہے یہ جو جتنی وجوہ ہم اوپر بتا کر آئے ہیں، مثلاً بھائی کون سی؟ یحتمل فی نحوے، اس قسم کی مثال میں احتمال ہے کنت ان ترکیب علیہم الفصلیہ و توکید، کہ بھائی یہ ضمیر فصل بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کنت میں تک اسم ہے کانا کا، ٹھیک ہے، اور رکیب اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ بات واضح ہوگی؟ تو اس حساب سے یہ ضمیر فصل ہوگی۔ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کنت ضمیر متصل ہے، انت ضمیر منفصل، اس کے لیے تاکید ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دون الابتدا، یہاں آپ اس انت کو مبتدا نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر مبتدا مانے تو اس کے لیے خبر چاہیے، بعد والے جملے میں کوئی خبر ہے نہیں۔ اگر رقیب کو خبر مانتے تو خبر کو مرفوع ہونا چاہیے، جبکہ یہ منصوب ہے، مبتدا نہیں مان سکتے، باقی وہ دو احتمال دے سکتے ہیں۔ مبتدا کیوں نہیں مانیں گے؟ لانتصاب ما بعدہ، اس لیے کہ ضمیر کے بعد والی چیز منصوب ہے۔ وفی نحوے، اور اس قسم کی مثال میں وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ، اب فی نحو کا مطلب یعنی جہاں پر ضمیر پر لام داخل ہو، جہاں پر بھی لام داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، نحنو کو ہم کیا مانیں؟ فرماتے الفصلیہ والابتدا، ٹھیک، اس کو آپ ضمیر فصل بھی مان سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا اصل میں تھا اننا، وہ نامبتدا تھا پہلے، ابھی نہیں ہے، تھا، اس کے بعد آیا ہے، اور اس کے بعد صافن اس کی خبر ہے، ٹھیک۔ اور اس کو آپ مبتدا بھی ماننا چاہیں تو نحنو مبتدا، صافن اس کی خبر، کیونکہ صافن مرفوع بھی ہے۔ لیکن دون توکید، تاکید نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکید پر لام داخل نہیں ہو سکتی، نحنو پر لام داخل ہے، ٹھیک ہے۔ لدخول اللام، اس لیے کہ اس پر لام داخل ہے، اور لام رکاوٹ ہے تاکید ماننے سے۔ وَيُحْتَمَلُ الثَّلَاثَةُ، اور احتمال ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہوں، یعنی اس کو آپ ضمیر فصل بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، تاکید بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، مبتدا بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں۔ فی نحو، اس قسم کی مثال، یعنی جہاں پر ابتدائیت توکیدیت سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہاں پر تینوں احتمال ہیں۔ انت الفاضل، بھائی دوسرے انت کو آپ تاکید ماننا چاہیں تو پہلے انت کے لیے تاکید ہو سکتی ہے، دوسرے کو اگر آپ ضمیر فصل ماننا چاہتے ہیں تو انت مبتدا، الفاضل اس کی خبر ہے، فاصلہ بھی ہے۔ اور اگر اس کو جو ہے کیا ہے جناب آپ فصل مانیں، تاکید، یا مبتدا مانیں، ٹھیک، بھائی پہلی انت مبتدا، پھر دوسری انت مبتدا ثانی، الفاضل وہ خبر ہے دوسری انت کی، پھر دوسری انت اور خبر مل کر یہ خبر ہو جائے گا کس کے لیے؟ پہلے انت کے لیے۔ اور وَنَحْوِ، یہ نحوے بھی یعنی تینوں وجہیں جائز ہیں اس قسم کی مثال میں۔ انک انت علام الغیوب، بھائی میرے انت کو ضمیر فصل ماننا چاہیں تو کاف اصل میں مبتدا تھا، علام الغیوب خبر اس کے بیچ میں آئی ضمیر فصل۔ ضمیر تاکید بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، ٹھیک، اور اگر مبتدا مانے علام الغیوب اس کی خبر مانے تو بھی مان سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَجَازَ إِبْدَالَ الضَّمِيرِ مِنَ الظَّاهِرِ، اور وہ مولوی جو اجازت دیتا ہے کہ بھائی ضمیر بدل واقع ہو سکتا ہے اس میں ظاہر کا، اجاز فی نحو ان زیدن هو الفضل البدلیہ، وہ اس میں جو ہے کیا جناب چوتھی وجہ کا بھی جو ہے کیا وہ قائل ہو جائے گا۔ مثلا آپ ان زیدن هو الفاضل میں ہوا کو بدل بھی ماننا چاہیں زید کا تو مان سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔